ایک اور چیز ہے شاہد بھائی، یہ جو ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، جی 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 اس کا کوئی حل، کوئی علاج، اور یہ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ عمر کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، اگر 50 سال 60 سال میں پڑھ رہے ہیں تو وہ نارمل ہیں، وہ مشکل بات نہیں ہے، ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج کل اگر 30 35 40 سال کے ہیں اور پھر بھی یہ آ گئے ہیں تو یعنی اس کی میں نے یقیناً کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کی آنکھیں بالکل یوں ایسے اندر گھسی ہوئی ہیں اور ہلکے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے وجہ جاننی چاہی تو ان کے پیرنٹس نے بولا جی ہر وقت موبائل دیکھتا ہے۔ 100% انہوں نے ٹھیک کہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جی کہ آپ کی نیند کم ہونا، ہاں جتنی نیند کم ہوگی اتنے ہلکے زیادہ ہوں گے۔ پوچھے کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا، ان پلکوں میں ایک کیڑا ہوتا ہے، ہاں جی جی چھوٹا سا، ان پلکوں میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ جب آپ لوگ سو جاتے ہیں نا تو وہ کیڑا ان پلکوں سے نکل کے آ کے آپ کے یہ جو ہلکے ہوتے ہیں نا، یہ جو اسکن کے نیچے کی جگہ ہوتا ہے، ان کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ اس کو کھاتا جاتا ہے، تو اندر سے جو فریش سکن ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فریش ہوتی ہے، اس کا کلر بھی فیئر ہوتا ہے، تو وہ پھر ہلکے نہیں نظر آتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوئیں گے، لائٹ بھی زیادہ جلا کے سوئیں گے، وہ کیڑا بیچارہ تو انتظار ہی کرتا رہے گا کہ یہ سوئیں تو میں یہ کام کروں۔ اسی طریقے سے ہماری آنتوں میں بھی کیڑے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جو ڈائجیشن میں، ہاضمے میں بہت کام کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ نیند اپنی پوری کیجئے سب سے پہلے، یہ شرط ہے۔ نیند منیمم 8 گھنٹے کی ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو 4 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ مل جاتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ دوسرا آپ کیا کیجئے کہ جو کہ آپ ہزاروں روپے دے کے بیوٹی پارلر میں جا کے کام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بھی کر لیجئے۔ کیا کریں کہ کھیرا لے کے اس کے سلائسز کاٹ کے آنکھیں بند کر کے تقریباً 10 منٹ جو ہے وہ اپنے رکھیے۔ کھیرے کے اندر اللہ رب العزت نے بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ چیز بھی آپ دونوں آنکھوں پہ رکھیں تو وہ ہلکے کام کر دیتا ہے۔ ایک اور علاج آپ کیا کریں کہ رات کو 1 چمچ سونف 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ آپ نے صبح اٹھ کے نہار منہ وہ پانی پینا ہے۔ وہ پانی پینے سے، سونف والا پانی پینے سے آپ کی سکن فریش ہو جائے گی، کیونکہ وہ خون کو بھی صاف کرتی ہے، معدے کی بھی جو ہے وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے بعد خون صاف ہونے سے بھی سکن میں گلو آتا ہے، اور پھر یہ آپ کے ہلکے کم نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیموں کاٹیے، شکنجی بنا کے پیجئے، اور باقی جو لیموں کٹا ہوا جس میں سے جوس نکلا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے لیموں کے جو تھوڑا سا رس بچتا ہے وہ رگڑ لیں۔ اس سے بھی آپ کی یہ جلد بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جو کام اس کیڑے نے کرنا ہے نا، جو نہیں کر پا رہا، تو وہ آپ لیموں جو ہے وہ کام کر دے گا۔ لیموں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سٹرک ایسڈ رکھا ہوا ہے جو کہ صفائی کرتا ہے، وٹامن سی بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ لیموں سب سے زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے کا راز ہے۔ جتنا زیادہ لیموں استعمال کریں اتنا ہی بہتر ہے، پی بھی لے لگا بھی لے۔ کمرشلز میں بتاتے ہیں برتنوں کی صفائی کے لیے وہ لیمن ڈش واش بار، تو اسی طرح یہ لیمن جو ہے یہ آپ کی اسکن کو بھی اسی طرح صاف کرے گا جیسا کہ آپ کے برتنوں کو وہ صاف کر رہا ہے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ جی ایک چیز شاہد بھائی اور میں جاننا چاہوں گی، بالفرض جیسے کھیرے کا موسم نہیں ہے، لیموں بھی دستیاب نہیں ہے، تو کیا ہم ٹماٹر سے یہ کام چلا سکتے ہیں؟ ٹماٹر یہ کام نہیں کرے گا، وٹامن سی وغیرہ تو سب کچھ ہے، لیکن لیموں کے اندر جو ایسڈ پایا جاتا ہے نا بیسیکلی، وہ سارا اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ کا مالٹا، سنگترا، چکوترا، چھوٹا لیموں، بڑا لیموں، یہ سارے ان میں کسی حد تک زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جو چھوٹا لیموں اور اسپیشلی دیسی وہ لیموں جس کو اگر آپ ٹیبل پہ رکھ دیں تو اس کی خوشبو آپ کو آئے۔ چائنیز لیموں میں ظاہر ہے کہ لیموں تو ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے، جیسے اصلی گلاب اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ چائنیز گلاب کے رنگ برنگے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں خوشبو ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے دیسی لیموں آپ کو ملے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اچار کی صورت میں، کسی بھی صورت میں سٹور کر لیں تاکہ وہ آپ کے کام آتا رہے۔ لیموں ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو سارا سال ملتا رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا مہنگا سستا ہوتا رہتا ہے لیکن سارا سال آپ کو اویلیبل رہتا ہے۔ لیموں کا درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا ماشاءاللہ یہ خاص ایک انعام ہے ہم لوگوں کے لیے جو لیموں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یقین کیجئے کہ لیموں ہمارے گھر میں تو ہم نے درخت لگائے ہوئے ہیں، کچھ درخت جل گئے، ابھی بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی بھابھی رومانہ کے گھر میں ماشاءاللہ لیموں کے بڑے بڑے درخت ہیں، اس سے بھی بوریاں اترتی ہیں۔
جی اچھا شاہد بھائی، لیموں کے زیادہ استعمال سے کچھ بچوں میں ایک بیماری آ جاتی ہے نزلہ زکام کی، اور کچھ بچوں میں بغیر لیموں کے استعمال کے ہی نزلہ زکام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور یہ مسلسل چلتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ کوئی وقتاً ہو کہ تھوڑا ٹائم ہوا، تھوڑا ٹائم ٹھیک ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے. جی تو اس کا کوئی حل، کوئی علاج، کوئی وظیفہ؟ جی، جو آپ نے بتایا نا کہ بچوں میں لیموں کے استعمال سے نزلہ آتا ہے، بیسیکلی وہ نزلہ لیموں سے نہیں آتا، وہ لیموں کی کھٹاس اگر گلے میں لگ جائے نا تو جو گلا خراب ہوتا ہے اس گلے سے وہ نزلہ آگے پیدا ہوتا ہے. نزلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس سے اور بھی جو بلغم وغیرہ بھی آتا ہے، ریشہ بھی آتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ گلے خراب سے ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں نا تو اس میں ایسا کریں کہ ایک گلاس اگر آپ پلا رہے ہیں اور اس میں آدھا لیموں ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال دیں. نمک لیموں کی کھٹاس کو مارتا ہے، لیکن اگر بچہ ہے تو آپ اس میں چینی ڈال دیں. ٹھیک ہے. اب کسی بھی قسم کا اس پہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی ایج 50 یا 60 ہے تو لیموں کے رس کے ساتھ آپ چینی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ گردوں میں پھر یہ پتھری بناتا ہے. اور اگر یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر لیموں کا آپ خالی رس نکال کے پئیں پانی میں ڈال کے، جس کو اسکنجبین کہتے ہیں، تو آپ کی گردے کی پتھری کو ختم کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں چینی ملانا شروع کر دیں تو الٹا یہ گردے کی پتھری بناتا ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسی لیے جو لوگ 40-50 سے زیادہ ہیں وہ چینی کے استعمال سے ویسے ہی کام کر لیں. آپ والی بات جیسے آپ نے کہا جی کہ ہم تو زیادہ گڑ اور شکر کا استعمال کرتے ہیں، وہ کیجئے، وہ آرگینک ہے. چینی آرگینک نہیں ہے. چینی کو وائٹ پائزن کہتے ہیں. جتنا اس کا کام استعمال کریں گے اتنی آپ کی صحت بہتر رہے گی. اسی لیے سافٹ ڈرنک کو بھی کم سے کم استعمال کریں. ایک گلاس سافٹ ڈرنک میں 12 چمچ چینی کے ہوتے ہیں. آپ کو مارنے کے لیے، سلو پائزن دینے کے لیے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو وہ ہو گیا کہ جن بچوں کو لیموں پانی یا اس طرح کی چیزیں کھانے پینے سے نزلہ زکام رہتا ہے، جن کو ویسے ہی بغیر کسی ایسی چیز، ہاں جی، وہ کیا کریں؟ اس کا علاج بڑا پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت علاج ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو نزلہ زکام والے بھی اور ایک عام بھی انسان کو چاہیے کہ جو صحت مند ہے ہفتے میں 1-2 بار کر لے. ایک ایسا علاج ہے اس میں، وہ علاج یہ ہے کہ 2 گلاس گرم پانی لیں، اس میں تقریباً تھوڑی سی ادرک اور اس میں تھوڑی سی ہلدی، یہ ڈال کے آپ اس کو بوائل کریں. یہ بوائل کرنے کے بعد جب صحیح بوائل ہو جائے، ادرک کے تمام اجزاء پانی میں حل ہو جائیں، 1 چمچ اس میں شہد ملا دیں. 1 چمچ شہد ملانے کے بعد وہ ایک قہوہ سا بن جائے گا، ادرک کا قہوہ ہوگا بیسیکلی. وہ پینے سے آپ کی جو یقین کریں کہ آپ کے سالوں کی جو آپ کی نزلہ زکام جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. کھانسی بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت حد تک دمے کے مریض بھی اس سے شفا پاتے ہیں اسی چیز سے. ہاں جی. اور ساتھ انا ربی اللہ کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کا ورد کرتے رہیں. انا ربی اللہ کل شیء حفیظ. اور وہ ناظرین جن کو سمجھتے ہیں کہ کوئی الرجی کا مسئلہ ہے، چھینکیں بھی آتی ہیں الرجی سے، وہ بھی یہ ورد بھی کریں، وظیفہ بھی کریں. ان ربی اللہ کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اور یہی ادرک، ہلدی اور شہد کا قہوہ پئیں. جن لوگوں کو سمجھیں کہ شوگر کا مرض ہے وہ اس میں سے شہد بے شک نکال دیں تو باقی انشاءاللہ اثر کرے گا. جی بسم اللہ. اچھا کچھ بچوں کے والدین اکثر پوچھتے ہیں جی کہ بچے کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں، زبان پر چھالے بن گئے ہیں، تو ایک تو مجھے اس کی وجہ جاننی ہے کہ بچوں کے زیادہ مسائل ایسے کیوں ہیں، دوسرا بعض بڑوں کے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی پلیز حل بتا دیجیے. ہاں، پہلے تو آپ نے کہی وجہ. زبان پر ہمیشہ چھالوں کی وجہ، زبان پر چھالے بھی آتے ہیں اور منہ بھی پکتا ہے، ہاں جی، سائڈوں سے منہ بھی پکتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے جی آپ کی معدے کی گرمی. معدے میں آپ جتنی زیادہ کچھ گرم اشیاء کھائیں گے، آج کل بچے کیا کھا رہے ہیں؟ بچے وہ کھاتے ہیں یہ جو پاپڑ ہوتے ہیں یا جو چپس ملتے ہیں. میں کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا، کسی بھی برانڈ کے چپس ہوں، وہ نہایت نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ تیل میں تلے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تلے ہوتے ہیں. وہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ان چپس میں سٹور ہو جاتا ہے. جب یہ بچے چپس کھاتے ہیں تو وہ معدے میں جا کے وہ ریلیز ہوتی ہے، وہی جو ہیٹ ہوتی ہے جو کہ بناتے وقت کی ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ کے منہ کے چھالے نکل آئے ہیں تو سب سے پہلے ٹھنڈی چیزیں لیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی دن آپ کے یہ چھالے ٹھیک ہو جائیں، اسی دن ہی، تو آپ کیا کیجئے، اس کے 2-3 علاج ہیں، سنتے جائیے. کھیرا لیں، اس کا جوس نکال کے آدھا گلاس پانی میں مکس کر کے پی لیں.
کھیرا اتنی ٹھنڈ کر دے گا آپ کے معدے کے اندر کہ معدہ جیسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کی زبان کے چھالے وغیرہ بھی دور ہو جائیں گے. اور اگر کسی اور وجہ سے بھی چھالے آ گئے ہیں، ویسے جب آپ پوائزنیس چیزیں کھاتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں چپس بھی پوائزنیس ہے، ایسا ہی یہ بھی ایک قسم کا پوائزن ہی ہے. پھر اس کے بعد آج کل جو بروش کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹکیا وغیرہ، جو بھی گھی میں تل کے یا کوکنگ آئل میں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے معدے میں اسٹمک ایسیڈیٹی اور معدے میں جو جلن ہونا، یہ ساری اسی کی ہی علامات ہیں. تو ہم کسی زمانے میں میں تو خیر بہت کم ہی لوگ، لیکن لوگ آج بھی ایک پان کھاتے ہیں. اس پان کے پتے کے اوپر ایک کتھا لگاتے ہیں سفید کلر کا. وہ اگر آپ لے کے آ جائیں پنساریوں سے، صرف کتھا، کسی اور چیز کی میں بات نہیں کر رہا، وہ کتھا لے کے انگلی کو دھو کے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کتھا تھوڑا سا انگلی کے ساتھ لگا کے جہاں جہاں چھالے نکلے ہوئے ہیں وہاں لگائیے، اس سے بھی وہ چھالے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ معدے کی گرمی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تو علاج چاہیے، تو اس کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ کھیرا کھا لیجئے، یا اس کے ساتھ شکنجبین، جو لیمو کی شکنجبین سیرپ ہے، یہ بھی اگر آپ پلا دیں تو یہ بھی بہت ٹھنڈ کرتی ہے، اس کا بھی بہت ٹھنڈک کا احساس ہے. ایک اور علاج جو میری والدہ مجھے دیا کرتی تھی معدے میں ٹھنڈک والا، بڑا عجیب اثر ہے. دودھ میں ملاوٹ کریں. کیسے ملاوٹ کریں؟ 1 کپ دودھ لیں، 2 کپ پانی ڈالیں، ٹھنڈا پانی، اس میں آدھا چمچ نمک ڈالیں. اس کو ہمارے زبان میں مجھے والدہ کہتی تھی کہ یہ کچی لسی ہے، آپ نے بھی پی ہوگی. اس کا اثر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ یقین کریں کہ آپ کے جسم کی گرمی نکال دے گی، آپ کے جسم کی کسی قسم بھی گرمی نکال دے گی. اسپیشلی وہ کہتی تھی کہ آپ نے آم کھایا ہوا ہے، آم کھانے کے بعد کچی لسی پئیں، جتنا آم کھایا ہوا ہے وہ اب اس سے خون بن جائے گا. تو کچی لسی، یہ ساری چیزیں اس کا علاج ہے اور بہت ہی اچھا علاج ہے. ایسا ہی ہے. اچھا شاہد بھائی، ایک تو یہ تھا کہ منہ پک جانا، گلا خراب ہو جانا، ایک اور چیز ہے کہ خشک کھانسی، ایک تو بلغم، ریشہ، یہ ساری علاج تو خشک کھانسی بتا دیے. ایک خشک کھانسی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سے ایسے دھواں سا کچھ گلے میں آتا ہے، خراش سی ہوتی ہے اور بس بندہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے. اس کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ میں نے فوری طور پر پانی پینا ہے یا کوئی چکنی چیز کھانی ہے یا چینی کھانی ہے، کوئی ٹافی کھانی ہے، کوئی کیا کرنا ہے. تو ایک تو اس کا فوری علاج یہ بتا دیجئے، اور دوسرا اس کا کوئی ایسا علاج کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ نہ ہو. اس کا وہی علاج ہے، بڑا پیارا، بہت اچھا ہے. ایک دن کیا ہوا، میں پردیس میں تھا ناظرین، تو مجھے کھانسی تقریباً 4-5 دن ہو گئے تھے، کھانسی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. وہ خشک کھانسی ہوگی اور صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے، تو رات کو نیند نہیں ہوگی تو صبح آفس میں آپ کام کیسے کریں گے. رات کا تقریباً 1:30 بج گیا اور میں کھانس کے، بعض دفعہ میں زور کا بھی کھانسا تھا کہ یار چل جتنی کھانسی ہے نکل باہر. ہم آپ کو پتہ نا جب تنگ آ جاتے ہیں کھانسی سے، تو میری یہ حالت ہوگی. ایک دم میری ایک چیز ذہن میں آئی، میں نے کہا یہ نہیں ٹھیک ہو رہی، جبکہ میں اس کی وہ جو سیرپ وغیرہ ملتے ہیں، کف سیرپ وغیرہ، میں سارے وہ بہت پی چکا تھا، کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. وہ ایسی جیسے پرانی کھانسی ہوتی ہے وہ میری کنورٹ ہو چکی تھی. میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں. مجھے غصہ آیا اپنے اوپر. میں نے کہا یا آر یا پار. میرے ذہن میں یہ آیا کہ بس ان کی وہ نیند آ نہیں رہی ہے. میں نے 1 گلاس پانی لیا، اس سے میں نے مائکرو ویو اوون پہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لگا کے اس کے 3 منٹ لگا دیے کہ بوائلنگ کی حد تک ہو جائے. اس پانی کو میں نے گرم کیا، وہ بوائل تو نہیں ہوا لیکن اتنا ہو گیا کہ گلاس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو گیا. اس میں نے 1 چمچ شہد کا ڈالا. عرب ممالک میں شہد کا استعمال ڈیلی بیسس پہ ہے. ہم اس کو میڈیسن کے طور پہ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ روزانہ کی بیس پہ استعمال کرتے ہیں. میں نے اس میں شہد ڈالا اور پانی ایسا تھا کہ میں پی نہیں پا رہا تھا، بہت مشکل تھا. لیکن یقین کریں کہ میں نے جیسا ہی پانی وہ والا پیا گلاس، یعنی اتنا بھی نہیں تھا کہ میرا منہ جل جاتا، ایسی بھی کنڈیشن نہیں تھی. وہ میں نے گلاس پیا اور میں حیران کہ وہ آخری لمحہ تھا کہ میں نے کھانسی کی. کھانسی کو ایسے بریک لگ گئی جیسے آپ نے سوئچ آف کر دیا ہو. میں نے کہا کھانسی کہاں گئی جو 5 دن سے تھی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 10 سیکنڈ میں میری کھانسی ٹھیک ہوئی تھی. 10 سیکنڈ میں. یقین کریں ناظرین، ایسا علاج، جبکہ میں نے اس میں ابھی ادرک بھی نہیں ڈالی تھی. یعنی نیم گرم پانی اور اس پہ شہد، چائے گرم ہم پی لیتے ہیں، چائے گرم جتنی پیے، یعنی اتنا کہ آپ کا گلا جلے نہ. اور اس سے میری کھانسی کو بریک لگ گئی، تھوڑی بہت بھی نہیں.
اچانک بریک، یعنی میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ کھانسی کہاں ہے. وہ کھانسی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی اور وہ اس کھانسی کو ایسی بریک لگی. میں خود حیران کہ میرے دل میں یہ کیسے بات آئی اور یہ کیسے میں نے کیا. جی شہد میں واقعی شفا ہے، لیکن جب گرم پانی کے ساتھ اس کو لیا جائے تو اس کی کرامات بھی ڈبل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ رب العزت قرآن الکریم میں کہہ رہا ہے شہد میں شفا ہے، اور ہم شفا کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ ٹیبلٹ، کیپسولز، سیرپ، جو کہ یہ تمام ایکسپیریمنٹس ہیں. یہ سائنسدانوں کے بیماریاں یہ ایک چیز ٹھیک کرتی ہیں 3 خراب کر دیتی ہیں. اس دوائی کے اوپر ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جس کو اندر پرسکرپشن کھول کے دیکھیں نا، لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بیماری ٹھیک کرے گی اور 10 نئی جو بیماریاں لگائے گی وہ یہ ہیں، اور ان بیماریوں جو یہ لگائے گی اس کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر اور 2 دیتا ہے. ایسا ہی ہے جی شاہد بھائی. ایک اور چیز جو عموماً اب کے بچوں میں دیکھی جا رہی ہے وہ زبان کی لکنت ہے. بچے ایک تو توتلا بولنا ہوتا ہے نا، وہ کچھ بچوں میں نیچرلی ہوتا ہے. کچھ بچے اٹک اٹک کے بول رہے ہوتے ہیں یا را کو ڑا پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں تجوید کی ٹیچر ہوں تو میں ایسی چیزیں بہت زیادہ نوٹ کرتی ہوں، اور یہ فیملی وائز بھی میں نے دیکھا ہے. ہاں جی. تو اس کا کوئی حل؟ ویسے تو میں ان بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی یہ بتاتی ہوں کہ آپ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس کے علاوہ کوئی آپ، یعنی کہ یہ تو ایک وظیفہ ہو گیا، آپ کوئی علاج بتا دیجئے. بچپن میں بھی توتلا بولتا تھا، تو میں چائے کو تائے کہتا تھا. چائے کو تائے کہتا تھا. تو کافی حد تک ایسا رہا، بلکہ غصے میں بھی جب کوئی بولنا ہوتا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکلتے رہتے تھے لفظ. اور اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ میری والدہ یقین کریں کہ وہ عادی حکیم تھی ماشاءاللہ. انہوں نے وہی کام کیا جی کہ جو میں نے بتایا تھا نا شروع میں یاداشت کے لیے، جو بادام جو ہے وہ گیلے کر کے اور وہ کھانے والا نسخہ ہے، میری والدہ نے مجھے خسخاس اور بادام بنا کے مجھے یہ دیے تھے. تو مجھے یہ بادام دیتی تھی اور یہ والی چیزیں رات کو سوتے ہوئے بھی اور صبح اٹھ کے بھی مجھے دینی. تو اس سے یقین کریں کہ میری یہ بالکل ٹھیک ہوگی. ایک اور بھی ہمارے خاندان میں میرا بھانجا بھی ایسے ہی تھا، اس کو بھی یہی دیا، یہ 5 بادام یا 7 بادام کر لیں طاق عداد میں، اور اس سے یقین کیجئے کہ بالکل اس سے اللہ رب العزت بڑی اس سے شفا دیتا ہے بادام سے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زبان توتلا تب بولتی ہے جب آپ کا دماغ الفاظ بنا نہیں پا رہا ہوتا. جتنا زیادہ آپ کا دماغ ایکٹیو ہوگا اتنے ہی آپ کے الفاظ خوبصورتی سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ بادام آپ کی دماغ کو طاقت دیتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. یہ بہت ساری اور بیماریوں میں بھی کام آتے ہیں. تو توتلا پانی یہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر پھر بھی کچھ تھوڑا سی دیر زیادہ لگ جائے تو 3 گن کے 3 منقہ، جو چھوٹا منقہ ہوتا ہے وہ اس بچے کو دیجئے. اگر بچہ ہے 3 منقہ روزانہ اس کو کھلا دیجئے، جو کہ انگوروں کا منقہ ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو، ایک سوگی ہوتی ہے نا، یہ منقے کی بات ہو رہی ہے. سوگی بیج ہوتا ہے، بیجوں سمیت کھلانا ہے. اور بچے کی کوئی اگر کوئی نشوونما بھی رکی ہوئی ہے نا دماغ کے ساتھ ساتھ، وہ بھی اس سے کافی افاقہ اور ماشاءاللہ شفا ملتی ہے اس سے. جی. اچھا ایک چیز اور جو ہماری خواتین خصوصاً نوجوان لڑکیوں کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خصوصاً میں ان لوگوں کو اس لیے یہاں پر کہہ لیں کہ بتا رہی ہوں یا ان کو متوجہ کر رہی ہوں کہ بڑا نازک مرحلہ ہے. ہماری خواتین خوبصورت سے خوبصورت ترین نظر آنا چاہتی ہیں، لیکن یہ چہرے کے کیل، مہاسے، چھائیاں، یہ ان کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ گرہن لگا دیتے ہیں. تو اس کا کوئی علاج؟ کوئی شک نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے سفید چادر پر آپ داغ دھبے لگا دیں تو اس کی ساری سفیدی ختم ہو جاتی ہے. اور دیکھیے جی کہ اللہ جمیل و حب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. حدیث قدسی میں نے ایک بچپن میں پڑھی تھی. اور جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے وہ آپ صرف جوانوں کی حد تک بات نہ کریں یا بچوں میں، آج کل ہر بندہ، بوڑھے بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ لاہور میں ایسے سینٹر بن چکے ہیں کہ وہاں پر جی جھریاں نکالی جا رہی ہیں اور لیزر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. لیزر اتنا یقین کریں کہ تکلیف دہ عمل ہے یہ والا، کہ سکن کو پتہ نہیں لیزر سے ٹریٹ کرتے ہیں تو لیزر تو جلاتی ہے چیزیں. تو یہ ایک ایسی ہے، چلے خوبصورت نظر آنا ایک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ خوبصورت نظر آئے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ
کچھ اور نہ صحیح ایٹ لیسٹ کوئی خوبصورت نہ کہے تو کوئی بدصورت بھی نہ کہے، سکن بھی اچھی نظر آئے، یہ سب کی کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا ہے نسخے ہیں ناظرین کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اگر آپ 60 کے ہیں تو آپ 40 کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ 80 کے ہیں تو 60 کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ 40 کے ہیں تو آپ 25-30 کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو فالو کریں تو فالو کیا کریں، میں 3-4 چیزیں بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ نمبر 1 ہوتی ہے ایلو ویرا جیل۔ ایلو ویرا ایک پودا ہوتا ہے، اس کے کوار گندل کہتے ہیں، بالکل، اس کا ایک پتا کاٹیں، اس کے پتے کا پھر ایک سلائس کاٹیں، سلائس کے اندر سے چھلکا اتاریں، اس کے اندر سے گودا نکلے گا جس کو آپ جیل کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ سا گودا ہوتا ہے، میجیکل پلانٹ ہے۔ اور یقین کریں کہ تمام خواتین جن کی سکن خوبصورتی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں وہ جائیں جا کے کسی بھی بیوٹی شاپ پہ چلے جائیں یا کاسمیٹکس کی شاپ پہ چلے جائیں، مہنگی سے مہنگی، وہاں لکھا ہوگا جی ایلو ویرا جیل۔ بھائی کیوں وہ خرید رہے ہو؟ آپ کو وہ 500 1000 یا 5000 کی وہ مل رہی ہے ٹیوب، ایلو ویرا لو بھائی، کہیں سے بھی کسی گملے سے تھوڑی سی کاٹ لو، اپنے گھر میں لگا لو، اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اتنی جلدی اگتا ہے کہ ایک ٹہنی سے بھی لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، ایک پیس اس کا لگا دیں وہ لگ جائے گا۔ وہ جیل نکال کے آپ نے رات کو چہرہ پہلے دھو لینا ہے، صابن سے دھو لینا ہے، صابن سے دھو لینے کے بعد آپ وہ جیل نکالیں اور کسی بھی چیز سے، خواہ وہ آپ کاٹن یوز کرنا چاہتے ہیں، انگلی یوز کرنا چاہتے ہیں، اسپون یوز کرنا چاہتے ہیں، برش یوز کرنا چاہتے ہیں جو کہ میک اپ والا برش ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے تمام ان جگہوں پر لگا دیں جہاں پہ آپ کو بیوٹی چاہیے، جن جن حصوں کی لگا کے لیپ کر دیں، گردن پہ بھی لگا دیں، یہ نہ کہ یہ والا وائٹ ہو جائے اور گردن آپ کی وہی پرانے کلر کی رہ جائے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لیں، لگانے کے بعد آپ ساری رات لگا رہنے دیں، ویسے ہی سو جائیں۔ صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے، اگر آپ کو اویلیبل ہو تو نیم گرم پانی سے، ورنہ نارمل پانی سے ہی اپنے چہرے کو دھو لیں، اور صرف 15 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے پہ کیسا نکھار آ جائے گا، ایسا نکھار آ جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا لگاتی ہیں، تو آپ ان کو سچ سچ بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ مہنگے بیوٹی پروڈکٹس کا نام نہ لیجئے گا کہ میں وہ لگاتی ہوں، وہ بتائیے گا جو کہ سچ ہے، ورنہ اس کا اثر آپ سے بھی جاتا رہے گا۔ یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں شفا من جانب اللہ ہے، کسی دوائی میں شفا نہیں ہے، کسی چیز میں شفا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ جب تک اللہ نہ چاہے، حتیٰ کہ شہد میں بھی پی لے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی جب تک من جانب اللہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے سچ بھی بولیں تو آپ کے چہرے پہ نکھار آ جائے گا، جیسے رابعہ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا۔ اور چیز آپ کیا کریں کہ لیمو لیں، اس کو کاٹیں اور لیمو کا رس یہاں پر لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا، بہت اچھا فرق پڑ جائے گا۔ دوسرا ایک اور بھی چیز کر سکتے ہیں، بیسن، جو کہ کارن ہوتا ہے، بیسن جس کے آپ پکوڑے بناتے ہیں، بیسن لیں، اس میں جو ہے تھوڑا سا لیمو کا رس ملا لیں، اس میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو زیتون کا تیل بھی ملا لیں یا پانی بھی ملا لیں، اگر زیتون کا تیل اویلیبل نہیں ہے اس کا پیسٹ بنا لیں، اس پیسٹ کا جو ہے وہ لیپ کر دیں، لیپ کر دیں، اور کسی کے سامنے مت جائیں، لوگ آپ سے ڈر جائیں گے، کیونکہ وہ لیپ لگا ہوگا چہرے پہ تو لوگ آپ سے ڈر جائیں گے۔ تو پھر تقریباً 1-2 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں، اور اس کے بعد اس سے منہ دھو لیں، اور آپ منہ دھونے کے بعد خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ چہرے میں اتنی چمک کیسے آ گئی۔ ایک اور علاج، سونف لیں، 2 چمچ سونف لیں، 1 گلاس پانی لیں، اس میں 2 چمچ سونف ڈال دیں، اس کو اوپر سے ڈھک دیں، ساری رات پانی کو رہنے دیں اس میں۔ اس کے بعد سونف کا جو عرق نکل آئے گا وہ آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے، وہ بھی اس کا علاج ہے۔ یہ سارے علاج ایسے ہیں کہ آپ آل ٹوگیدر بھی کر سکتی ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس میں انشاءاللہ شفا دے گا، لیکن ایک ساتھ آیت ہے وہ آپ نے ورد کرنی ہے جب بھی آپ یہ کر رہے ہوں، اللہ نور السماوات والارض۔ جب یہ کریں گے تو وہ اللہ کا نور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس آیت کی وساطت سے، اس آیت کی برکت سے آپ کے چہرے پہ اور آپ کی روح پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، آپ کی آنکھوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، جی آنکھیں بھی ماشاءاللہ پر نور ہو جائیں گی، چہرہ بھی پر نور ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ ساتھ ساتھ ورد کرنا ہے جب یہ سارے عمل جو میں نے بتائے ہیں کرنے ہیں انشاءاللہ۔
یہ تو ہو گئیں وہ بیماریاں جو میں نے اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں یا عموماً جو گھروں میں پائی جاتی ہیں. اگر اس کے علاوہ مزید کوئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں آپ مبتلا ہیں یا آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم ان کا بھی آسان اور بہترین علاج بتا سکیں. آج کے ٹاپک میں آپ کو مزید اگر کچھ جاننا ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر لیجئے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹس کا جواب ضرور دیں گے. آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں تک ہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو کہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. جزاک اللہ.